آیت تطہیر، اس کا مفہوم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیرنا سمعین۔ آیت تطہیر، اس کا شان نزول یہی ہے جو آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا ایتینی بالکساء الیمانی، کہ مجھے یمانی چادر اڑا دو۔ اور جب چادر اڑا دی گئی، امام حسن تشریف لائے اور امام حسین پھر بعد میں مولا علی، اور بعد میں خود جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ میں چادر کے نیچے داخل ہوئی۔ اور جابر بن عبداللہ انصاری اس روایت کو نقل کرتے ہیں، جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے بھی، ام المومنین سے بھی یہ روایت منقول ہے۔ اور جب لے لیا تو فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی، لحمہم لحمی ودمہم دمی، یؤلمنی ما یؤلمہم ویحزننی ما یحزنہم، انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالہم وعدو لمن آدم وحب لمن احبہم، انہم منی وانا منہم۔ یعنی اصحاب پیغمبر کے لیے تو اس منزل پہ ہے کہ السلمان منا، ابا ذر منا، عمار منا، دیگر اصحاب کے لیے فرمایا کہ یہ ہم سے ہیں، لیکن اہل بیت کی شان یہ ہے، فرمایا انا منہم، کہ میں ان سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ انہم منی وانا منہم، فجر صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علیہ وعلیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اور پھر حضرت جبرائیل نازل ہوا اور فرمایا، رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ ما خلقت السماء مبنیۃ ولا الارض مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیہ الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، کہ جو چادر کے نیچے ہیں ان کی محبت میں سب کچھ خلق کیا ہے۔ اور پھر خدا فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ارادہ خداوند یہ ہے کہ آپ کو ایسا پاک صاف رکھے جس طرح پاک صاف رکھنے کا حق ہے، اور یہ خدا کا کرم ہے اہل بیت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ فرمایا ارادہ خداوند یہ ہے کہ انکم الرجس، کہ آپ سے رجس کو دور رکھے، یعنی ارادہ رب ذوالجلال ہے کہ رجس کو ان سے دور رکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کو یعنی انہوں نے رجس سے دور نہیں ہونا، رجس نے ان سے دور ہونا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے جب حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں اور معصوم عن الخطا ہیں، ان سے معصوم خطا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو کہا گیا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ وہاں پہ یہ منظر اور یہاں پہ یہ منظر ہے کہ خدا ارادہ رکھتا ہے کہ رجس ان کے قریب نہ آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد رسول صاحب جی آپ کی بسم اللہ طرف پڑھتے ہیں، کیونکہ آج کا جو ٹاپک ہم لوگوں نے سلیکٹ کیا، جسے ہم نے چوز کیا، ڈیفینیٹلی وہ خواتین کے لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہترین بیٹی، بہترین زوجہ، بہترین ماں، ہر روپ میں ہم نے ان کا ایک منفرد اور بڑا ہی خوبصورت انداز دیکھا۔ اگر ہم ان کا آغاز ہی مقام فاطمہ سے کریں، کیونکہ ایک نبیوں کے سردار کہ جن کی شان و شوکت، جن کے رتبے کو دیکھ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ایک نبی ہیں کہ جب جن کی بیٹی داخل ہوا کرتی تھی اس مقام پر، اس جگہ پر، تو وہ خود اپنی نشست سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو خدا را مقام فاطمہ پر تھوڑی سی ہماری رہنمائی سب سے پہلے چونکہ آج ہمارا موضوع ہی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شخصیت ہے، آپ کی فضیلت ہے، اور دین اسلام کے لیے جو ان کی خدمات ہیں، اور پھر اپنے بچوں کی ماں ہونے کی حیثیت سے جو تربیت ہے، پرورش ہے، اور بیوی ہونے کی حیثیت سے جو ان کی قربانیاں ہیں، اور اسی طرح ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے جو آپ کا کردار ہے، اس پر تو ہم بڑا وقت ہے ہمارے پاس، بات بھی کریں گے۔ اور تسلیم صاحب نے جیسے کہا کہ افطاری میں بھی ہمارا یہی موضوع ہوگا، تو میں پہلے چاہوں گا کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز قرآن کی اسی آیت سے کروں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اگر ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں، یہ آیت ہے سورۃ الاحزاب میں، اور سورۃ الاحزاب جب نازل ہو رہی تھی تو اس پوری صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سے احکام بیان کیے، اور خاص طور پر اہل بیت کے لیے۔ یعنی اہل بیت میں یہاں پر جب ہم پڑھتے ہیں تو پہلے ہمیں ازواج مطہرات کے حوالے سے یہ بات ہمیں نظر آتی ہے، سیاق میں نظر آتی ہے، یہ مد نظر ہمیں رکھنا چاہیے۔ دیکھیے قرآن پاک میں جو بھی آیت ہوگی نا تو اس کا ایک پس منظر ہوگا، تو ہم اس کے پس منظر سے ہٹا کر اس کو کسی جگہ پر ہم اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا، اگر سورۃ الاحزاب کو ہم پڑھیں تو اللہ نے چند احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو دیے، یعنی ان احکامات میں ازواج بھی شامل ہیں، آپ کی بنات بھی شامل ہیں، اور دیگر جو خواتین گھر کی جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر جو یہ وحی نازل ہوئی اور آپ کے گھر والوں کے حوالے سے نازل ہوئی، یہ اس لیے کہ مدینہ کے معاشرے میں جو منافقین تھے انہوں نے ایک کوہرام برپا کر رکھا تھا، طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا تھا،
اور وہاں پر ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ازواج مطہرات کے دلوں میں میل پیدا کی جائے اور کسی نہ کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو نعوذ باللہ توڑا جائے. ان کی یہ سازش تھی وہ منافقین کی. بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ وہ ازواج مطہرات کے پاس آ کر خواتین جو منافقوں کی ہوتی تھیں وہ آ کر کہتی تھی کہ فلاں جو ہے خاتون وہ فلاں کے نکاح میں ہے تو وہ تو بڑی عیاشی سے رہ رہی ہے, اس کے تو بڑے زیورات ہیں, بڑے کپڑے ہیں, بڑی اس کی چاؤ اس کے پورے کیے جاتے ہیں, تم کیا کر رہی ہو یہاں پر. تو قرآن پاک میں پھر ان باتوں کو بیان کیا گیا. قل ازواجک ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ, یہ ساری تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا, یہ اسی مقام پہ بیان ہوتا ہے. تو پہلے تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم جس آیت کو بیان کر رہے ہیں, آیا کہ اس آیت کا پہلے نمبر پر کیا سیاق بنتا ہے اس کو ہم سمجھیں, پھر اس کے بعد ہم پھر بات کو آگے لے کر چلتے ہیں.